اور اب خبر سیاسی میدان سے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے پی پی سے بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کی ہدایت کی ہے۔ اکائیوں کے پانی سمیت وسائل کی منصفانہ تقسیم پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ ہے، آئینی عہدوں پر رہتے ہوئے بات زیادہ ذمہ داری سے کرنی چاہیے۔ کسی صوبے کا پانی دوسرے صوبے کے حصے میں نہیں جا سکتا۔ اس امر کو یقینی بنانے کے لیے ملک میں آئینی طریقہ کار اور قواعد موجود ہیں۔ جبکہ وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام میمن کا رانا ثناءاللہ کے بیان پر رد عمل۔ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی جانب سے پیپلز پارٹی سے بات چیت کرنے کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے بات چیت کے لیے تیار رہتی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کا بیان مسئلے کے حل کے لیے ایک مثبت بریک تھرو ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد بات چیت کا عمل شروع ہو۔ بلاول بھٹو نے جلسے میں کہا کہ مسئلے کو ختم کریں، پھر ہم مل بیٹھ کر بات کریں گے۔ آئندہ 50 سال کے لیے پانی کے منصوبوں کی پلاننگ کریں گے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی یہ بات اور کہ جی ان کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی سے بات کریں۔ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جہاں تک کینال کے ایشو پر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کینال کے ایشو پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں ڈیسیژن کو۔ میں سمجھتا ہوں اس کو ہم ایک پازیٹیو بریک تھرو کی طرف اس کو لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ حکومت سے بات چیت کریں اور سندھ حکومت کے خدشات ہوں وہ سارے ختم ہوں اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو ایک پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ سو وی آر ریڈی ٹو ٹاک ود دیم۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسے میں کہا تھا کہ اس طرح کے مسئلے کو ختم کریں تو پھر ہم جو ہے ساتھ مل بیٹھ کر اگلے 50 سال کے لیے ہم پانی کے منصوبوں کو کی پلاننگ کے لیے ہم مل بیٹھ کر ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی ہیں، جو مسائل ہیں ان کو دور کریں گے۔ اتحادیوں کے تحفظات دور کرنا ہمارا فرض ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وفاق جو بھی منصوبہ شروع کرے گا اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، تمام معاملات پر ان سے مشاورت ہوگی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ ہم آپس میں اتحادی ہیں، ایلائز ہیں، جو بھی تحفظات ہمارے اتحادیوں کے ہیں ان کو دور کرنا ہی ہمارے فرائض میں شامل ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے ریزالو کیا جائے گا اور اچھے طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، ایک ٹیم ورک ہے جس میں میاں شہباز شریف صاحب نے بھرپور ایک فوکس کے ساتھ اور اس میں ناصر منیر صاحب کا، SIFC کا اور اداروں کا بڑا کردار ہے کہ اس ٹیم ورک کے نتیجے میں ملک کی معیشت نہ صرف بحال ہوئی، اس اتحاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اس چیز پہ بات کریں افہام و تفہیم کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ فہمی کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ یہ جو سیاست PTI کر رہی ہے آپس میں دھڑوں میں تقسیم ہے۔ مذاکرات والا جب تھا نا ٹائم اور ایک کمیٹی بنی تھی اس سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ یہ تو بات چیت والا تو کوئی مجھے معاملہ نظر نہیں آتا ہے۔ انڈین جرنلسٹ جو ہے ان کو جب تکلیف ہوئی ہر کوئی چیز کی تقریب کی اور ادھر PTI والوں کو ہوئی ہے تو آپ کو ایجنڈا سمجھ آ جانا چاہیے کس کا کیا ایجنڈا ہے۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پاور شیئرنگ کوارڈینیشن کمیٹیز کا اجلاس گورنر ہاؤس لاہور میں آج سپہر 4 بجے طلب کر لیا۔ اجلاس میں اب تک پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پاور شیئرنگ کا معاملہ کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس گورنر ہاؤس میں دوپہر 4 بجے طلب کر لیا گیا۔ نون لیگ کی جانب سے رانا ثناءاللہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب شریک ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، ندیم افضل چند، سید حسن مرتضیٰ، سید علی حیدر گیلانی، سابق گورنر مختوم احمد محمود شامل ہوں گے۔ اجلاس میں زاہد اختر زمان، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سمیت دیگر افسران بھی شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے اب تک ہونے والے پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ کوارڈینیشن کمیٹی کی سب کمیٹی کی ملاقاتوں میں ہونے والے فیصلوں پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ کوارڈینیشن کمیٹیوں کے لاہور، اسلام آباد میں متعدد اجلاس ہو چکے جو سب کے سب بے نتیجہ رہے۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والے گزشتہ اجلاس میں طے ہوا تھا کہ آئندہ ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پاور شیئرنگ کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس ہوا کرے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ افغان عبوری وزیر خارجہ سے مہاجرین سے متعلق 4 اصولی فیصلے ہوئے۔ افغان مہاجرین کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا جائے گا۔ خطے کی ترقی، بہتری اور امن و امان کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کسی کو غلط سرگرمی کے لیے اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دے گا، نہ ہی پاکستان اپنی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال کرنے دے گا۔ افغان شہریوں کی فراخ دلی سے میزبانی کی۔ افغان شہریوں کو اپنے اثاثہ جات واپس لیے جانے کی اجازت ہے۔ کابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔
4 اصولی فیصلے ہوئے مہاجرین کے حوالے سے. نمبر 1 جو کہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں, بڑے عزت و احترام کے ساتھ جو لوگ واپس آئیں گے ان کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا جائے گا. جو لوگ واپس آئیں گے ان کے جو اپنے اشیاء ہیں, ان کی اپنی چیزیں ہیں, گھر کی ہر چیز, ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے. بالکل اجازت. ہمیں مل کے اس خطے کی ترقی کے لیے, اس خطے کی بہتری کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا ہے. اور اس کے لیے نہ ہم اپنا زمین, اپنا سوائل کسی کو استعمال کرنے دیں گے, نہ مہربانی کر کے آپ کسی کو استعمال. سختی سے ہم نپٹیں گے دونوں ممالک کہ ہمارا سرزمین کسی ایک دوسرے کے لیے اس کے خلاف کسی قسم کی یعنی سیکیورٹی کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ ٹرانزٹ گڈز آتی ہیں اس پہ بینک گارنٹی جو دیتے ہیں اس کے لیے انشورنس گارنٹی کی تجویز تھی, ریکویسٹ تھی کہ انشورنس گارنٹی پاکستان ایکسیپٹ کرے. آپس میں ٹریڈ ڈیلیگیشن کا تبادلہ وہ اس وقت انتہائی ضروری ہے, تو تاکہ یہ ایکٹیویٹی بڑھے, دونوں ملکوں کی خوشحالی ہو, دونوں ملکوں میں تجارت کا فروغ ہو. آگے بڑھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول ہے. کان کنی اور معدنیات میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کا بہترین موقع ہے. مشترکہ منصوبوں سے سب کو خوشحالی اور ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. معدنیات کے شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کی دعوت دیتے ہیں. ہمیں جدت, تحقیق اور ترقی کی طرف جانا ہے. وہ لاہور میں ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ منرلز شو سے خطاب کر رہے تھے. Here is the opportunity to have joint ventures in the field of mines and minerals. In the field of mines and minerals, I would like to invite you to please come. Pakistan is marching towards growth and prosperity. In this hall, you will find great minds in the field of engineering, pharmaceutical industry, agriculture, agricultural machinery, mines and minerals, and of course, information technology and AI. The Chief Minister is doing a great job in this province. Maryam Nawaz Sharif, Chief Minister of Sindh, Shah Sahab, Balochistan, and KP. And God Almighty has bestowed upon Pakistan. ٹھٹا سے خبر ہے جہاں پر وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی کی گاڑی پر حملہ. وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی لیگی رہنما عباس ستائی سے ملاقات کر کے جھوک شریف جا رہے تھے. حملے میں وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی کی گاڑی کو نقصان پہنچا. عملے کی FIR سندھ ترقی پسند پارٹی ٹھٹا کے عہدیداران اور کارکنان پر درج کی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر مملکت کھیلداس کو ٹیلی فون خیریت دریافت کی. وزیر اعظم نے قافلے پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. کھیلداس کو واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی. کہا کہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی. سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول مہیا کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب ملک کی معیشت کا دل ہے. زراعت, توانائی, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی منصوبوں میں یورپی یونین سے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں. حسن رضا کی رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یورپی یونین کے پارلیمانی وفد برائے جنوبی ایشیا نے ملاقات کی. باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات, تجارت, تعلیم اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفد کو تعلیم, IT, گرین انرجی اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی. تجارت, امن, ترقی اور مشترکہ اہداف کے لیے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا. مریم نواز نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کی شراکت دار ہی نہیں, دنیا میں استحکام کی آواز بھی ہے. GSP+ ملنے سے پاکستانی برآمدات بالخصوص ٹیکسٹائل میں بہتری آئی ہے. انسانی حقوق اور لیبر ریفارمز میں تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. مریم نواز نے مزید کہا کہ پاکستانی نوجوان باصلاحیت اور متحرک ہے. عالمی جاب مارکیٹ سے منسلک کرنے کے لیے ٹریننگ کورسز کروا رہے ہیں. یورپی یونین کے وفد نے حکومت پنجاب کے اختراعی اقدامات کو سراہا. رہنما MQM پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کینالز کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. بتائیں صدر آفس میں کیا ہوا, دستخط کیے یا نہیں. کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بتائے سندھ اور کراچی میں کتنا پانی ملے گا. سندھ کا پانی کم ہوا تو ہم کالا باغ کی طرح سڑکوں پر آئیں گے. سندھ کی سیاست بدل رہی ہے. اپوزیشن کی جماعتوں نے بڑا زور مارا ہے. یہاں بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے. پرامن سیاست کی جائے. ڈمپر سے مرنے والوں کے مسئلے کو حل کرنا انتظامی مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ ہے کہ نہروں کے مسئلے پر
پیپلز پارٹی کو لیڈ لینی چاہیے. آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں یا کراچی میں بلانی چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے اپنا ٹھوس واضح موقف رکھ کے اس مسئلے پر بریفنگ رکھ کے کہ سندھ کو کتنا نقصان ہوگا سندھ کے پانی کو، اور جو سندھ کو پانی مل رہا ہے اس میں کراچی کو کتنا مل رہا ہے، اپنا بھی حساب دینا بھائی. صرف پنجاب سے پانی مانگے، وفاق سے مانگے اور کراچی والوں کو پانی نہ دیں، انہیں کراچی کو کربلا بنا کے رکھیں، تو بھائی آپ کو تو سب کو جواب دینا ہے. سندھ کے قوم پرستوں کو اور کراچی میں جو پانی کے پیاسے ہیں دونوں کو جواب دینا ہے.